السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں سورہ بقرہ کا تعارف، مقام نزول بیان کیا جا رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کے فرمان کے مطابق مدینہ منورہ میں سب سے پہلے یہی سورہ بقرہ نازل ہوئی۔ اس سے مراد ہے کہ جس سورہ کی آیات سب سے پہلے نازل ہوئیں، سورہ بقرہ۔ رکوع اور آیات کی تعداد: اس صورت میں 40 رکوع اور 286 آیات ہیں۔ یہ قرآن کی سب سے بڑی سورہ ہے۔ بقرہ نام رکھے جانے کی وجہ کیا ہے؟ عربی میں گائے کو بقرہ کہتے ہیں۔ اس صورت کے 8ویں اور 9ویں رکوع کی آیت نمبر 67 سے 73 میں بنی اسرائیل کی ایک گائے کا واقعہ بیان کیا گیا ہے۔ اسی مناسبت سے اسے سورہ بقرہ کہتے ہیں۔ سورہ بقرہ کے فضائل: احادیث میں اس سورت کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے 5 فضائل درج ذیل ہیں جو آج ہم بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اور 2 روشن صورتیں یعنی سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران پڑھا کرو، کیونکہ یہ دونوں قیامت کے دن اس طرح آئیں گی جس طرح 2 بادل ہوں یا 2 سائبان ہوں، یعنی اس طرح سے پڑھنے والے کی حفاظت کریں گی۔ حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ وہ قیامت کے دن اپنی تلاوت کرنے والوں کی شفاعت کرے گا۔ یا دوڑاتے ہوئے پرندوں کی قطاریں ہوں یا دونوں صورتیں اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کریں گی۔ سورہ بقرہ پڑھا کرو، کیونکہ اس کو پڑھتے رہنے میں برکت ہے۔ قرآن کو پورا ہی پڑھنے میں برکت ہے، مگر خاص کر سورہ بقرہ کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور نہ پڑھنے میں ثواب سے محروم رہ جانے پر حسرت ہے، اور جادوگر اس کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یہ سورہ بقرہ کے بڑے فضائل ہیں، اور شیطان بھی اس گھر سے دور بھاگتا ہے جہاں پر سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے۔ مسلم کتاب صلاۃ المسافرین اور باب الاستحباب اور صلاۃ النافلہ وغیرہ میں اس کا تفصیلی تذکرہ موجود ہے۔ دوسرا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، یعنی اپنے گھروں میں عبادت کیا کرو۔ حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ذرا غور سے سنیے گا، آپ فرماتے ہیں کہ جو شخص رات کو سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات پڑھ لے گا تو اسے ہر ناگہانی مصائب سے کافی ہوں گی۔ بخاری کتاب الفضائل قرآن باب الفضل البقرہ کے حوالے سے یہ تفصیلی ذکر موجود ہے۔ اس کے بعد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر چیز کی ایک بلندی ہے، اور قرآن کی بلندی سورہ بقرہ ہے۔ اس میں ایک آیت یہ بھی ہے کہ جو قرآن کی تمام آیتوں کی سردار ہے، اور وہ آیت آیت الکرسی ہے۔ ترمذی کتاب الفضائل القرآن باب ما جاء فی فضل سورہ بقرہ تفصیلی حدیث موجود ہیں۔ جہاں پر سورہ بقرہ پڑھی جاتی ہے تو 3 دن تک شیطان اس گھر کے قریب نہیں آتا، اور جس نے رات کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو اس پوری رات میں شیطان اس سے گھر داخل نہ ہوگا۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے دن کے وقت اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی تو 3 دن راتیں اس گھر میں شیطان داخل نہ ہوگا۔ اللہ ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔